السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم ریڈ کریں گے تیرے سنگ پیا کے ناول کی ایپیسوڈ نمبر 3۔ سو لیٹس اسٹارٹ دس امیزنگ ناول۔ ٹھیک ہے خالہ جی، میں کمرہ دیکھ کر ہی فائنل کروں گا، ارسلان نے پانی پی کر خالی گلاس اسٹول پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں بیٹا ٹھیک ہے، آؤ میں تمہیں کمرہ دکھا دوں، اور مقدس تو چائے پانی بنا لے ان کے واسطے۔ بیٹا ناشتہ کرو گے یا کر کے آئے ہو؟ اماں تم تو سچی مچی اپنا رشتہ دار سمجھے بیٹھی ہو جو یوں چائے ناشتے کا پوچھ رہی ہو۔ میں اس کھوجے دار کے لیے چائے ناشتے نہیں بناؤں گی۔ ہاں، اس سے پہلے کہ ارسلان کچھ بولتا مقدس نے تیزی سے کہا تو وہ اسے دیکھ کر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھانے لگا۔ یہ لڑکی ہے یا لال مرچ، جب سے آیا ہوں مرچیں چبا رہی ہے۔ ایک کمرہ کرائے پہ دے رہی ہے، بنگلہ تھوڑی کرائے پہ دے رہی ہے جو اتنا اترا رہی ہے اور نخرے دکھا رہی ہے۔ ارسلان نے دل میں سوچا، اچھا چپ کر جا، کسی آئے گئے کو بھی دیکھ لیا کر، جو منہ میں آتا ہے فٹ سے بک دیتی ہے۔ ذکیہ بیگم نے خجل ہو کر اسے ڈپٹا تو ارسلان شوخ لہجے میں بولا، خالہ جی یہ تو بہت بڑی بیماری ہے، آپ اس کا علاج کیوں نہیں کرواتی؟ اب تم آ گئے ہو نا خالہ کے بھانجو، تو علاج بھی ہو جائے گا۔ مقدس نے فوراً جواب دیا تو وہ بمشکل اپنی ہنسی روک پایا اور ذکیہ بیگم اسے بس گھورتی رہ گئی۔ ارسلان کو کمرہ اور واش روم مناسب لگا تھا اور وہ 10,000 میں قیام و طعام کا بندوبست کر کے اپنا سامان لانے اور شام تک گھر آنے کا کہہ کر چلا گیا تھا۔ اماں تم نے ڈاکٹر صاحب کو کرائے پہ تو رکھ لیا ہے، اب مہینے بھر کا راشن بھی گھر میں ڈالو، کیا پکائیں گے؟ کھائیں گے کرائے دار کو، اور وہ ایسے ہی تو 10,000 مہینے کے ہمارے ہاتھ پہ نہیں رکھ کر دے گا۔ مقدس نے ارسلان کے جاتے ہی ذکیہ بیگم سے کہا تو وہ اپنے گھٹنے سہلاتے ہوئے تھکے تھکے لہجے میں بولی، ارے ہاں پتہ ہے مجھے، وہ کریانے والا حنیف ہے نا، اسے ٹیلی فون کر کے بول کہ کسی لڑکے کو بھیج دے، سامان کی لسٹ لے جائے آ کے، اور سامان کے ساتھ بل بنا کے بھیج دے۔ مجھ میں اس وقت اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں خود جا کے دکان سے سودا خرید لاؤں۔ سیڑھیاں چڑھوں گی تو گھٹنے تو آپ ہی دہائی دیں گے نا، میں فون کر کے تیل کی مالش کر دیتی ہوں آپ کے گھٹنوں پہ۔ مقدس نے تیزی سے کہا، نہ بس مالش تو رہنے دے، روزے میں جان مرے گی تو شام تک ادھموئی ہوئی پڑی ہوگی۔ ذکیہ بیگم نے سہولت سے اسے منع کر دیا، میری بہت فکر ہے، اپنا ذرا خیال نہیں ہے، روزے میں سلائی کے کپڑے اٹھا لائی ہو، تم بھی تو جان مارو گی نا۔ تو پھر بولنے لگی ہے، چل جو کام کہا ہے وہ کر جا کے۔ اس ڈاکٹر کے سامنے بھی کیسی پٹر پٹر زبان چل رہی تھی تیری، وہ تو شکر ہے اس نے انکار نہیں کر دیا یہاں کرائے پہ رہنے سے۔ ذکیہ بیگم کے ڈانٹنے والے انداز میں کہا، بس تمہیں تو شکر کرنے کا بہانہ چاہیے اماں۔ وہ موبائل پر کریانہ اسٹور کا نمبر ملاتے ہوئے بولی، شکر ادا کرنے سے نعمت بڑھتی ہے نالائق لڑکی، محنت کرنے سے نعمت بڑھتی ہے اماں۔ اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور صرف شکر کا کلمہ پڑھتے رہیں تو اس سے ہمارے گھر کا راشن مفت میں کہیں سے نہیں آئے گا، نہ ہی بجلی گیس کے بل عطا ہوں گے، البتہ محلے والے ضرور ہمیں اللہ لوگ سمجھنا شروع کر دیں گے اور دم درود کے لیے ہمارے پاس آنا شروع ہو جائیں گے۔ مقدس نے نمبر ملانے سے دھیان ہٹا کر ذکیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے تلخی سے کہا تو ذکیہ بیگم اسے تعصب اور بے بسی سے دیکھتے ہوئے بولی، سچ کہا ہے کس نے، غربت یا تو انسان کو اللہ سے ملا دیتی ہے یا اللہ کو بھلا دیتی ہے۔ اللہ سے ملا دینے والی بات صحیح کہی اماں آپ نے، غربت میں مر کے انسان اللہ ہی سے تو جا ملتا ہے۔ غربت اور عمارت دونوں ہی انسان کا امتحان ہوتی ہے، یا تو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہیں یا پھر اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ شکر اور صبر کا کھیل ہے یہ تو سارا۔ مقدس نے سنجیدگی سے کہا تو ذکیہ بیگم نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا جو کبھی کبھی تو ایسی عقل کی بات کرتی تھی، سمجھداری کے بول بولتی تھی کہ وہ دنگ رہ جاتی تھی۔ شاید حالات نے، باپ کی جدائی نے اسے اس قدر حساس اور چڑچڑا حقیقت پسند بنا دیا تھا۔ چھوٹی عمر میں ہی روپے پیسے کی کمی، معاشی تنگی دیکھ لی تھی اس نے، اور اب اسکول میں نوکری کرنا پڑ رہی تھی گھر کی گاڑی چلانے کو، تو وہ ان باتوں کو اور زیادہ شدت
شدت سے محسوس کرنے لگی تھی۔ جب تک نصیر اللہ حیات تھے تب تک انہوں نے اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے اس کے خوب ناز اٹھائے تھے، خوب عیش اور مزے کرائے تھے اسے، مگر یہ تو باپ کی زندگی تک تھا نا۔ باپ کے پیسوں سے فرمائشوں اور خواہشوں کو پورا کیا جاتا تھا، اپنے پیسوں سے تو صرف ضروریات ہی پوری ہوتی تھی۔ فکر اور بے فکری کی زندگی کا یہی فرق تھا۔ اللہ پاک میری نازو پلی بیٹی کے نصیب نیک کرنا، اس کو ہمیشہ خوش حال اور عزت والی زندگی دینا، اس کو محبت اور عزت دینے والا شریک حیات عطا کرنا، کوئی دکھ میری مقدس کا مقدر نہ کرنا۔ میرے مالک، نماز میں دعا مانگتے ہوئے ذکیہ بیگم کی آنکھوں سے اشکوں کی جھڑی جاری تھی۔ ماں تھی، اسی لیے ان کی دعا میں صرف اپنی اولاد کی بہتری کی التجا شامل تھی۔ مقدس نے انہیں یوں ہاتھ پھیلائے اشک بہاتے دیکھا تو بالکل سی ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ صبح سے شام اور اب رات ہونے کو تھی۔ ڈاکٹر ارسلان احمد ابھی تک اپنا سامان لے کر نہیں آیا تھا۔ مقدس نے اوپر والا کمرہ پھر سے صاف ستھرا کر دیا تھا۔ کمرے میں ایک سنگل مسہری تھی جس پر کاٹن کی نئی چادر اور تکیے کے ساتھ سجا تھا۔ لکڑی کی 2 کرسیاں، ایک سٹول تھا جو دائیں جانب ترتیب سے رکھے تھے، اور بیڈ کے بائیں جانب کچھ فاصلے پر دیوار گیر الماری تھی جس میں کپڑوں، جوتوں اور کتابوں کے الگ الگ ریک بنے ہوئے تھے۔ الماری سے کچھ فاصلے پر دیوار پر نیا آئینہ آویزاں تھا جس کے پلاسٹک کے اسٹینڈ پر نئی کنگھی رکھی تھی۔ دروازے اور صحن میں کھلنے والی واحد کھڑکی پر نیلے اور سفید رنگ کے پھولدار پردے ٹنگے تھے۔ اینٹوں کے فرش پر پلستر ہوا تھا اور کمرہ نئے رنگ و روغن کے سبب نیا لگ رہا تھا، اور ہلکی آسمانی رنگ کی سفیدی ہونے کے باعث کمرہ روشن اور کشادہ محسوس ہوتا تھا۔ ارسلان احمد کو اسی لیے کمرہ پسند آ گیا تھا۔ گھر کے مکینوں نے اسے صاف ستھرا رکھا ہوا تھا اور گھر کی خواتین کا سلیقہ بھی جھلک رہا تھا۔ کمرے کی سیٹنگ اور صفائی میں اماں، عشاء کا وقت ہونے کو ہے، تمہارے کرایہ دار تو ابھی تک نہیں آیا؟ مقدس نے گھڑی پر وقت دیکھتے کہا تو ذکیہ بیگم فکر مندی سے بولی، اللہ خیر کرے، کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو۔ ویسے بھی وہ بیچارہ تو نیا ہے حیدرآباد میں۔ تمہارا بھی جواب نہیں ہے اماں، پرائے شخص کی اتنی فکر کر رہی ہو، حالانکہ لوگ تو اپنوں کی فکر نہیں کرتے۔ مقدس نے انہیں دیکھتے ہوئے متعجب ہو کر کہا، پرائے لوگوں کا خیال کریں، فکر کریں تو اللہ اپنوں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ کون سے اپنے امام؟ وہ جو آپ کو اپنی پسند سے زندگی گزارنے کا حق بھی نہیں دیتے، وہ جو ذرا سی حکم عدولی پر سارے رشتے ناطے توڑ ڈالتے ہیں۔ اپنی مرضی اور پسند سے نکاح کرنے کا حق عورت کو اللہ نے دیا ہے۔ اسلام نے حق دیا ہے لڑکی کو کہ وہ اپنی پسند ناپسند کا اظہار کر سکتی ہے۔ یہاں الٹا ہی حساب ہے، لڑکی اگر اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دے تو وہ گناہ ہو جاتا ہے، بے شرمی کہلاتی ہے، اس کی پاداش میں لڑکی سے تعلق ختم کر لیا جاتا ہے، اور اگر لڑکی بیچاری بیوہ ہو جائے تو بڑے کرفر سے کہا جاتا ہے، دیکھا ہماری نافرمانی کی تھی نا، اب ہو گئی نا بیوہ، مل گئی نا سزا نافرمانی کرنے کی۔ اللہ کے کاموں کو اپنی مرضی سے عبارت کرتے ہیں، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا اماں۔ پھر ان کا دل اس بات پر کیسے خوش ہو سکتا ہے کہ ان کی بیٹی بیوہ ہو گئی؟ مقدس کو اپنے والد کے انتقال پر کسی کی کہی ہوئی باتیں یاد آ گئی تھی کہ اس کے نانا نے اس کے باپ کی موت کی خبر سن کر بے اختیار کہا تھا کہ یہ تو ہونا ہی تھا، باپ کی نافرمانی کر کے شادی کی تھی نا، اس کی سزا تو ملنی ہی تھی اسے۔ تو اس طرح مت سوچا کر، یوں ہی کسی نے بے پرگی اڑائی ہوگی، بھلا ماں باپ ہی کبھی اپنی اولاد کی تکلیف اور نقصان پہ خوش ہوئے ہیں؟ ان کے تو کلیجے پھٹ جاتے ہیں اولاد کو تکلیف میں دے کر۔ ذکیہ بیگم نے نظریں چرا کر اپنے دل کے درد کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ کے مائکے والوں کے تو کلیجے نہیں پھٹے، بلکہ ان کے تو دل پتھر کے اور احساس ہی بنجر ہیں، جبھی پلٹ کر آپ کی خبر تک نہیں لی کبھی۔ مقدس نے تلخی سے کہا تو ذکیہ بیگم قدرے تیز لہجے میں بولی، اچھا بس، میرے مائکے والوں کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سلامت رکھے میرا مائکہ، میرے ماں باپ اور میرے بہن بھائی کو گرم ہوا نہ لگے کبھی، سدا سکھی رہیں وہ سب۔
वाह अम्मा, बेटी हो तो आप जैसी हो। जिस मायके ने मान ना रखा, इस मायके पर इतना मान। वाह, क्या कहने, कुछ कहने की नहीं है। ऊपर कमरे में मोमबत्ती और टॉर्च रख के आ, और एक जग में पानी और गिलास भी रख दीजिए अरसलान के वास्ते। लोड शेडिंग में वो बेचारा कहाँ अंधेरे में टॉमिक टोइयाँ मारता फिरेगा। जकिया बेगम ने फौरन बात का रुख बदलते हुए कहा तो वह हंस पड़ी। अम्मा, आने तो दो इसे, पानी भी रख दूंगी। इतनी गर्मी में पानी भी गर्म हो जाएगा इसके आने तक। अब ये मत कहना कि वाटर कूलर निकाल कर इसमें बर्फ भर के रख दो इस किराएदार के वास्ते। इसका बंदोबस्त वो खुद करेगा, हमने कोई ठेका नहीं लिया इसके हर काम का। वैसे भी वो हमारा किराएदार बन के आ रहा है, मेहमान बनकर नहीं आ रहा। उफ तौबा, मेरी तौबा, ए मुकद्दस, तू कितनी बोलती है और बेजा बोलती है। अरे इतनी लंबी ज़बान वाली लड़कियां किसी को अच्छी नहीं लगती। ससुराल जाएगी तो इस ज़बान के साथ मार खाएगी। बर्दाश्त करना और नज़रअंदाज करना सीख ले। औरत को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, नहीं तो घर नहीं बसता। ना ही बदज़बान औरत अल्लाह को पसंद है। ज़किया बेगम ने इसके अलोही हुस्न को फ़िक्रमंदी से दिखते हुए समझाया। अल्लाह की रहमत हो जाए तो घर क्या, जंगल बयाबान भी बस जाता है अम्मा। सारी बात है नसीब की, बिल्कुल सारी बात नसीब की है। पर कुछ अमाल हमारे अपने होते हैं जो नसीब बदल देते हैं, और जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है तो खाली हाथ रह जाते हैं। तो पछतावा जो किसी काम नहीं आता, सारी जिंदगी माँ साथ नहीं होगी। बेहतर है अभी मेरे जीते जी संभल जा। मुकद्दस इनकी बात इग्नोर करती बरामदे में बनी दीवार गिर अलमारी खुलकर मोमबत्ती और टॉर्च निकालकर सीढ़ियों की जाने पड़ी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इसके बढ़ते कदम रुक गए और वो ज़किया बेगम की तरफ देखते हुए बोली, अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब? कैसा लग रहा है मेरा नावल? मैंने बहुत से रीडर्स को राइटर से शिकायत करते देखा है कि वो गरीब लोगों पे क्यों नहीं लिखती। हर नावल में ज़्यादा अमीर लोगों की कहानी होती है। बात भी ठीक है, मुझे खुद भी ये बात पसंद आई। मेरी कहानी साथी ज़रूर होगी पर हकीकत ज़्यादा होगी, और उम्दा है आप लोग कुछ सीखेंगे। बाकी डॉक्टर अरसलान अहमद साहब की एंट्री अगली एपी में होगी। तो प्यारे रीडर, ये रही आज की एपिसोड। फिर मिलते हैं इसी नावल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।